بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم اللہ اجمعین کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کن کن پہلوؤں میں ہمیں کام آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام انسان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو تمام کے تمام پہلو کے اندر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں ہر لحاظ سے ہر موقع پر ہمیں وہ کام آتی ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زمانہ جاہلیت کا جو زمانہ ہے اس کے حوالے سے آپ ذکر فرماتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے میں نکلا، اور دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور چلتے چلتے میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچا تو جس وقت میں نے دیکھا تو حضور نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ جس وقت کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں تو آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے فضالہ تم فضالہ ہو؟ تو حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں نام یا رسول اللہ، ہاں میں فضالہ ہوں۔ تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فضالہ تم کیسے آئے ہو؟ تو عرض کیا، اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے میں یہاں پر آیا۔ تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فضالہ تمہارا دل کچھ اور کہتا ہے اور تمہاری زبان جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے۔ تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام جس وقت مسکرائے اور فرمایا، فضالہ اللہ سے استغفار کرو، تم کسی اور ارادے سے آئے ہو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ نے ارادہ جو لے کر نکلا تھا کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچوں، تو فرماتے ہیں جس وقت میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچنے لگا تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور اس ارادے سے پہنچا کہ میں معاذ اللہ حضور کو قتل کر دوں، تو فرمایا کہ اسی عالم میں تھا اور اسی میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے میرے اپنے ہاتھ مبارک کی، حضور کے ہاتھوں کا کمال ہے کہ حضور نے جب اپنے ہاتھ مبارک سینے پر رکھے تو فرمایا میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضور نبی پاک علیہ السلام نے میرے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے۔ فرمایا کائنات میں سے سب سے برا چہرہ جو تھا وہ حضور کا مجھے لگتا تھا، لیکن آج کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ جو ہے وہ فرمایا مجھے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، فرمایا میرے دل کی دنیا بدل گئی، مجھے چین اور مجھے سکون مل گیا۔ فرمایا ایسے تھا کہ اتنے عرصہ میں بے چینی کے اندر گزرے اور آج وہ مجھے چین اور مجھے وہ سکون مل رہا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت چین مجھے ملا، سکون ملا، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ابھی حضور کی بارگاہ سے میں نکلا اور نکل کر میں اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو زمانہ جاہلیت کے اندر میں ایک عورت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ گپیں لگایا کرتا تھا، لیکن جب میں آج اس کے قریب سے گزرا اس نے مجھے آواز دی، فضالہ میری بات سنو۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو نہیں سنا، اور پھر اس نے مجھے آواز دی، پھر دوبارہ مجھے آواز دی، کہنے لگی فضالہ تم تو وہی ہو جو میرے ساتھ وقت پاس کیا کرتے تھے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا
کہ جس دین کو میں نے اپنا لیا ہے اور جس محبوب کے چہرہ مصطفیٰ کو میں نے دیکھ لیا ہے، فرماتے ہیں کہ اب مجھے کسی اور کے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے جس دین کو اپنا لیا ہے، فرمایا وہ کون سا دین ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت بھی اگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت کا یہ عالم ہے، حضور کے چہرے مبارک کا یہ عالم ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو حضور کے چہرے کا ہی وہ ہو کر رہ جاتا ہے، حضور کی طرف ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضور کے ہاتھوں کا بھی یہ کمال ہے، جس چیز کو حضور ہاتھ لگا دیتے ہیں اب اس کے اوپر جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے، اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے کہ کائنات میں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کائنات عالم میں اگر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کیے ہیں تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے ہیں۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔